السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں، اس تصویر میں آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ تو جو لوگ عمرہ یا حج کی نیت سے سفر کرتے ہیں اور پہلے اگر مدینہ جاتے ہیں یا عمرہ کے بعد بھی وہ مدینہ میں زیارت کی غرض سے آتے ہیں تو وہ اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ تو قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں اپنے صحابہ کرام سمیت جب یہاں نماز کی ادائیگی فرماتے تھے تو اپنا منہ مسجد اقصیٰ کی جانب یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس کی جانب موڑ دیا کرتے تھے، اور یعنی بیت المقدس کو قبلہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اپنا قبلہ اس مقدس جگہ کو تسلیم کریں۔ تو آپ کی خواہش پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرما دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ اپنا منہ بے شک اس کے بعد مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں۔ تو پھر اس کے بعد مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ تصور کر لیا گیا۔ تو یہ چیز تو آپ کو ایک جنرل نالج کے طور پر بتانی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں اور آپ کی زیارات کرنے کا پروگرام ہو تو مسجد قبلتین ضرور جائیں۔ تو دوسری بات جو آپ کو میں عمرہ سے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ناظرین، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جب آپ عمرہ کے لیے طواف کر رہے ہوں تو وہ طواف کے لیے آپ کا وضو کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں بہت سے علماء اکرام کے مختلف بیانات بھی ہیں، اور بات پھر وہی مسلک کی آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کا مسلک آپ کو سمجھاتا ہے یا آپ اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا نہ کسی مسلک سے کوئی اختلاف ہے اور نہ کسی مسلک سے کوئی جنگ ہے۔ تو کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ طواف چھوڑ دیں گے اور نیا وضو کر کے آئیں گے، نیا طواف شروع کریں گے۔ کچھ مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ طواف کے چوتھے چکر سے یا چوتھے چکر کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ آ کر اسی یعنی چوتھے چکر سے جہاں سے ٹوٹا تھا آپ کا طواف وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اب یہاں بات پھر وہی بحث والی آ جائے گی کہ جیسے جیسے آپ کے مسالک کے علماء نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ریح کی بیماری ہے، گیس کی بیماری ہے یا ہوا کی بیماری ہے تو وہ پھر عمرہ کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ تو یہ حالت اس کی پہلے چکر میں بھی ہو سکتی ہے، تیسرے چکر میں بھی ہو سکتی ہے، یا ہر دوسرے یا تیسرے چکر کے بعد کنٹینیو بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا وہ بار بار طواف توڑتا رہے گا یا بار بار طواف سے باہر نکلتا رہے گا اور وضو کرتا رہے گا؟ تو یہ آپ اپنے چاہیں تو اپنے مسلک کی پیروی کریں یا چاہیں تو اس روایت کی طرف آپ چلے جائیں کہ اگر آپ ایک مستند ڈاکٹر کے مطابق اگر آپ کو ریح کی بیماری ہے، گیس کی بیماری ہے یا ایسی بیماری ہے کہ آپ کی ہوا بار بار خارج ہوتی ہے تو آپ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک مکمل وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے وقت کی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا، یا ایک تازہ وضو سے آپ ایک وقت کی عبادت کر سکتے ہیں، دوسرے وقت کی عبادت کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس
روایت پر چلتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ وضو کر کے طواف میں داخل ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اپنے طواف کو جاری رکھیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کے میں نالج کے لیے یہ بتا دوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ جب میں نے بہت سے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ہمیں پتہ نہیں تھی۔ اور کون سی بات؟ وہ یہ بات کہ جب آپ طواف کر لینے کے بعد وضو کی حالت میں، جب آپ طواف کر لیتے ہیں اور جب آپ صحیح میں جاتے ہیں، صحیح کے 7 چکر جب آپ پورے کرتے ہیں، تو صحیح کے ان 7 چکروں میں اگر آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، آپ کی گیس خارج ہو جاتی ہے، تو وہاں صحیح کو توڑ کر باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اسی حالت میں صحیح کے 7 چکر پورے کر کے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنا سر منڈوا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح کے درمیان اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو صحیح بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ پہلے سے آپ یہ سوچ کے صحیح کی طرف یہ نہیں جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہمارا وضو نہیں ہے تو ہم صحیح نہ کریں۔ مطلب ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے آپ نے طواف سے نکل کے فوراً صحیح میں جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب صحیح کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور صحیح کے چکروں کو چھوڑ کر باہر نکل کر وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ اسی حالت میں صحیح آپ کی ہو جائے گی۔